أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وأنعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثيق وثاقه أحد صدق الله العلي العظيم. ایک اور صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. خور کا نصیب جون کا چہرہ بدل دیا خور کا نصیب جون کا چہرہ بدل دیا ایک وقت میں حسین نے کیا کیا بدل دیا ایک وقت میں حسین نے کیا کیا بدل دیا کرب و بلا میں آ کے حبیب ہو گئے جواں کرب و بلا میں آ کے حبیب ہو گئے جواں ایک روشنی نے دوست کو کتنا بدل دیا ایک روشنی نے دوست کو کتنا بدل دیا خور کو گلے لگا کے یہ کہنے لگے حسین خور کو گلے لگا کے یہ کہنے لگے حسین جتنا بدلنا چاہا تھا اتنا بدل دیا جتنا بدلنا چاہا تھا اتنا بدل دیا نہر فرات چھوڑ کے بھاگی ہے فوج شام نہر فرات چھوڑ کے بھاگی ہے فوج شام عباس نے فرات کا چہرہ بدل دیا عباس نے فرات کا چہرہ بدل دیا چادر چھنی تو غیب سے آنے لگی صدا چادر چھنی تو غیب سے آنے لگی صدا کس نے غلاف خانہ کعبہ بدل دیا کس نے غلاف خانہ کعبہ بدل دیا میسم سے پوچھئے فن مدح ابو تراب میسم سے پوچھئے فن مدح ابو تراب جیسے کٹی زبان قصیدہ بدل دیا جیسے کٹی زبان قصیدہ بدل دیا. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عزیزان محترم، بزرگان قوم و ملت اور ناظرین کرام، میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیت سورہ توبہ کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف اصلاح نفس ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے میں نے اس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے سامنے، چھوٹے بھائیوں کے لیے اگر کوئی بات عرض کروں تو وہ اپنے اوپر بھی آئے اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے اندر بدلاؤ لایا جا سکے۔ البتہ جو بزرگان ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں ان سے ہم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے اور ان کی موجودگی میں بیان کر رہا ہوں تاکہ وہ ہماری اصلاح کر سکیں۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ جس نے ہمارے سامنے ہدایت کے لیے اہل بیت علیہم السلام اور قرآن مجید کو ہمیں ہمارے سامنے بھیجا، جن کے ذریعے سے ہم اپنی ہدایت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ خداوند عالم کے بھیجے ہوئے قرآن مجید کے ذریعے اور اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور جنت تک پہنچ سکیں، یا یہ کہ نجات پا سکیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، اس آیت میں خداوند عالم تقوی کی دعوت کر رہا ہے اور خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اور واقعاً اہل بیت علیہم السلام کی محبت کرنے والا متقی ہی ہوتا ہے، پرہیزگار ہی ہوتا ہے، اور دوسروں سے خداوند عالم کا شاید خطاب بھی نہ ہو، کیونکہ سب سے پہلے جو خطاب ہے پروردگار کا وہ یا ایھا الذین آمنو، اور ایمان والے وہی ہیں جو حقیقت میں صحیح معنوں میں خداوند عالم سے محبت کرتے ہوں، اور خدا سے محبت وہی کرتا ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہو۔
سبحان اللہ. عزیزان گرامی، ہم اہل بیت سے اگر محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں عملی میدان میں اس سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں، اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عملی میدان میں بھی ہم اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا لوگوں کے سامنے، بلکہ اللہ کے سامنے اور اہل بیت علیہم السلام کے سامنے پیش کریں کہ ہم واقعاً اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر یزید اور یزید جیسوں سے ہم نفرت کرتے ہیں تو یزید اور یزید جیسوں میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان سے ہم دوری اختیار کریں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید ملعون تھا، ملعون ہے اور ملعون رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ ہم مانتے ہیں نا کہ قرآن مجید پر ذرہ برابر شک کرنے والا یا قرآن مجید کی بے احترامی کرنے والا، بے حرمتی کرنے والا بلا شک کافر ہوتا ہے. تو یہ قرآن ناطق ہیں، قرآن ناطق کی بے حرمتی کرنے والا حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. نام کا مسلمان تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، یزید جیسوں سے نفرت کرتے ہیں، یزید سے محبت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں تو پھر ان کی تمام بری حرکتوں سے بھی ہمیں نفرت کرنی چاہیے. اور نفرت کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان عادات کو ترک کریں جو یزید اور یزید کے چاہنے والوں میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر ہم وہی اعمال انجام دیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے دشمن انجام دیتے رہیں تو پھر کیا فرق رہا ہم میں اور ان میں؟ صرف دعویٰ ہی رہے گا، عملی میدان میں ہم 0 اور 0 رہیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر ہم حسینی ہیں تو واقعاً میدان عمل میں حسینی ہوں. سبحان اللہ. ہم اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی نماز کی حالت میں دی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت امام حسین علیہ السلام کے نزدیک بہت زیادہ تھی. سبحان اللہ. حسین جیسا امام نماز کے لیے قربان ہو گیا. اس کا مطلب نماز کی بڑی اہمیت ہے. ہر حسینی کو ضروری ہے نمازی ہونا، ہر نمازی ہو حسینی یہ ضروری تو نہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، جب ہم حسینی ہیں تو ظاہر سی بات ہے شیطان سب سے تیزی سے ہماری طرف آتا ہے، کوشش کرتا ہے. البتہ یہ ولایت کا قلعہ بہت مضبوط ہے. جس نے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کر لی، جو امام علی علیہ السلام کے محبت اور ولایت کے قلعے میں داخل ہو گیا، پھر اس کا گمراہ ہونا مشکل ہے لیکن واقعاً قلعے میں داخل ہونا پڑے گا، صرف دعوے میں نہیں. اور عزیزان گرامی، شیطان کوشش میں رہتا ہے کہ قلعے میں نہ داخل ہونے پائیں، بے شک. کیونکہ شیطان ان کی طرف تو نہیں جائے گا کہ جو گمراہ ہیں، کیونکہ ان کی طرف جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی لیے جب اسلام آیا، اور یا اسلام جب سے بھی اسلام ہے، اسلام سے جس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں اس سے پہلے سے بھی اسلام ہے، شیطان ہمیشہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں رہتا تھا جو تھوڑا بہت اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہوتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیطان ان کی طرف نہیں جاتا تھا کہ جو گمراہ تھے، بلکہ ان کی طرف آتا تھا جو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے تھے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ شیطان سے ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، سبحان اللہ. اور خاص طور سے حسینی اور حسینی کہلانے والوں کو شیطان سے ہمیشہ اس کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ ہمیں ورغلا دے. آج ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو شبہات ڈالے جا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے، ہم عقیدے والے ہیں، لہذا ہم ڈائریکٹ امام کی تقلید کرتے ہیں. اور ہمارا جو، بلکہ امام تو چھوڑیے، ہم نے اپنے کانوں سے بھی سنا ہے اور سامنے سے دیکھا بھی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ہمارا دل اس چیز کی طرف ہے. مسئلہ دل کا ہے مولانا. عزیزان گرامی، یہ جو دل ہے نا، اسی یعنی جو ہمارا خواہش نفس ہے نا، اسی کی مخالفت کا نام دین ہے. امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، البتہ میری تحلیل نہیں ہے لیکن علماء پڑھتے ہیں نا
کہ جب عمر بن عبدود کے اوپر سوار ہو گئے تھے، قریب تھا قتل کر دیں، تو غیظ کی حالت میں آ گئے، غصے کی حالت میں آ گئے تھے، اور اس غصے کی حالت میں قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے فوراً کہا نہ، خواہش نفس شامل نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، جن کو ہم اپنا آقا و مولا مانتے ہیں، وہ کسی بھی لمحہ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم وقت چاہتا ہے کہ ہر حال میں خداوند عالم کی خوشنودی حاصل ہو، میدان جنگ میں ہو، چاہے نماز کی حالت میں ہو، چاہے وہ بستر پہ ہو، جہاں بھی علی ہے موجود ہے، خداوند عالم کی مرضی کے علاوہ کوئی اور کام انجام نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے اس انداز میں پڑھتا ہے، کیونکہ علی کو اللہ سے عشق ہے، اس انداز میں پڑھتا ہے نماز کو کہ اگر نماز کی حالت میں تیر نکال لیا جائے تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مولا کائنات کہ جو خواہش نفس کو کہ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم علی سے اگر عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو یہ ہو جاتا ہے۔ ارے ہمارے دل کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے مرضی پروردگار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات سے خداوند عالم کہتا، مولا کائنات خداوند عالم کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے دل کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی بساط نہیں ہے۔ سبحان اللہ جزاک۔ ہم جتنے بھی اماموں کو مانتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اماموں کی پیروی کریں۔ امام حسین علیہ السلام ایک شب کی مہلت مانگتے ہیں، مہلت مانگتے ہیں اس لیے نہیں کہ قتل سے بچ جائیں، نعوذ باللہ، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ انجام دیں۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ سوائے ماتم کے اور ہم سے کوئی عبادت کرنے کے لیے نہ کہا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ماتم کرنا ایک عظیم ثواب رکھتا ہے اور واقعاً جنت میں جانے کا سبب ہے، لیکن صرف اور صرف ہدف نہیں ہے کہ ماتم کر لیں گے جنت مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رو لینا جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتا عزیزان گرامی، اس لیے کہ اگر رو لینا جنت میں جانے کا سبب بنتا تو پھر ان لوگوں کو کیا کہنا کہ جو جناب علی اصغر علیہ السلام کو جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں لے کر کے گئے تھے اور پانی مانگا تھا تو پھوٹ پھوٹ کے لوگ رو رہے تھے۔ ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو محبت کا دم بھرتے تھے پہلے، اور تھوڑا بہت شاید نرمی کا گوشہ رہا ہو عزیزان گرامی، البتہ بہرحال تو رونا ضروری نہیں ہے کہ رو لینے سے جنت مل جائے گی، بلکہ معرفت کے ساتھ رونا ضروری ہے۔ اور ایسے لوگوں کی ضمانت رسول اسلام نے لی ہے، ایسے لوگوں کی ضمانت پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ مولا کائنات نے لی ہے، ایسے لوگوں کی ضمانت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے لی ہے کہ ان کے جنت میں ان کے لیے شفاعت کریں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور عزیزان گرامی، تمام ائمہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کتنی نماز کو اہمیت دیتے ہیں اگر میں بیان کروں شاید وقت نہیں ہے میرے پاس، آپ حضرات کو بہتر معلوم ہے کہ کس طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کو سمجھایا حالت نیزہ میں۔ تو عزیزان گرامی، نماز کے علاوہ بہت ساری عبادات ہیں اور وہ برے اطوار ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور وہ اچھے کام کی جنہیں ہمیں کرنا چاہیے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھا، اور ان کاموں سے جن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے ہم ان کے دشمنوں کے ذریعے سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو یہ ہمارے دشمن کیوں ہے۔ ہمارے دشمن اس لیے نہیں ہے کہ ان کا نام فلان ہے، بلکہ دشمن اس لیے ہیں کہ ان کی حرکتیں بری ہیں، ان کے اطوار برے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دوسروں کا مال غصب کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کا مال غصب نہ کریں، کیونکہ اگر ہم حسین کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو صفات ہے حسین کے دشمنوں میں، مال غصب کرنے والی، قتل کرنے والی، ان چیزوں سے کافی دور رہیں، دوری بنا کر کے رکھیں۔ ان میں رحم اور نرمی کا کوئی گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص قاتل ہے اور اپنے قتل پر نادم نہیں ہے، ہم نرمی کا گوشہ اس کے لیے رکھیں؟ نہیں، ایسا شخص قابل رحم نہیں ہے کہ جو اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم بھی نہ ہو اور کسی مومن کا قتل کر دے۔
کسی مومن کی زمین کو غصب کر لے. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے. اگر مال ہم نے غصب کیا ہے تو ہمیں چاہیے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے باپ داداؤں نے غصب کیا تھا, ہم جا کر کے اسے واپس کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, مال کی محبت ہے. 10 بیگھہ کھیت چلا جائے گا. اگر ہم آج اپنی بات پر نادم ہو جائیں گے, اچھی بات نہیں تھی ہمارے باپ داداؤں نے ایسا کیا, لیکن ہمارا مال چلا جائے گا, اتنا مہنگا کھیت, خاص طور سے آج کے زمانے میں. تو عزیزان گرامی, ایسے لوگ بخشے نہیں جائیں گے مگر یہ کہ توبہ کر لیں, ورنہ روز قیامت انہی کے چہروں سے ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی. اور حسینی کردار ہرگز ایسا نہیں کرتا, حسینی کردار والا ایسا ہرگز نہیں کرتا. عزیزان گرامی, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور عزیزان گرامی, ہم ہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, کہیں چوری, کہیں قتل. مراد یہ ہے کہ سماج کے لوگ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ امام چلے بھی آئیں, اور ایسے بلاتے ہیں یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک. عزیزان گرامی, امام زمانہ کو اگر اختیار ہوتا تو شاید وہ آ بھی جاتے. امام زمانہ کے لیے خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے, اہل بیت علیہم السلام کا وسیلہ دے کر کے دعا کرنی چاہیے. ہم ڈائریکٹ نہیں آواز دے کر کے بلائیں اور وہ چلے آئیں, بلکہ اس کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہوگا. ہم امام کو بلائیں اور امام چلے آئیں, خداوند عالم کے حکم سے آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں امام کو بلانے کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہوگا. دیکھیں کہ ہم واقعاً امام کو بلانے کے لیے تو بلا رہے ہیں, کیا ہم واقعاً تیار ہیں کہ امام کو بلائیں گے تو امام آ جائیں گے؟ کیا ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا خون کو اسلام کی راہ میں نشاور کر دیں گے, اپنا خون دے دیں گے؟ ابھی ہم جناب زینب کی روزوں کی حفاظت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر امام ہوتے تو ایسا کہتے تو ہم ایسا کر دیتے, چلے جاتے. عزیزان گرامی, کچھ لوگوں نے جب امام حسین نے اپنا نمائندہ جناب مسلم کو کوفے میں بھیجا تھا, امام حسین علیہ السلام نے بھیجا تھا, وہاں پر بعض لوگوں نے جب دیکھا دھمکی دی گئی تو کیا بہانہ کرتے ہیں کہ امام خود آتے تو ہم امام کے ساتھ میں ہوتے ہیں, امام کے بہت چاہنے والے ہیں. عزیزان گرامی, وہ بھی دعویٰ کرنے والے تھے اور ہم بھی دعویٰ کرنے والے ہیں. اگر ایسا کریں تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہاں, لیکن جو ہمارے رہبران ہیں, جو ذمہ دار ہیں, ہم ان کو اپنا لیڈر اور رہبر مانیں اور ان کے حکم کی تعمیل کریں. بہرحال عزیزان گرامی, ہمیں امام کے آنے پر قربانی دینی ہوگی. یوں ہی امام کو بلا رہے ہیں, ہمیں جاننا چاہیے اور ہمیں تیار بھی ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے کہ شاید اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑ جائے تو ہم تیار رہیں. ہم کہتے ہیں نا, کاش کربلا میں ہوتے تو ہم مولا کے لیے قربان ہو جاتے. یقیناً ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہوتے تو ضرور قربان ہو جاتے, لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ تو ہیں جو صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں, اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اگر واقعاً دعوے دار ہیں محبت کے تو ہم عملی میدان میں آ کر کے محبت کا عملی میدان میں آ کر کے اظہار کریں, اور یقین مانیں کہ ہم چاہے جتنے بڑے گنہگار ہوں, اگر خدا نے تقوی کی دعوت دی ہے, خدا نے تقوی کے لیے کہا ہے ہم سے, تو ہم سے خداوند عالم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا تو ہم تمہیں معاف کر دینے والے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سب کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے, لیکن انسان آئے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ تو کرے. اگر انسان واقعاً خدا کی بارگاہ میں آ کر کے صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا, تو خدا غفور و رحیم ہے, خدا رحمان و رحیم ہے, خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہمارے مولا امام زمانہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے. ہم امام حسین پر جب امام زمانہ گریہ کرتے ہیں تو صرف اتنا تصور کرنے کے بعد ہم گریہ کرتے ہیں کہ میرا مولا کس قدر گریہ کر رہا ہے,
لیکن عزیزان گرامی، ہم اپنے گناہوں سے مولا کو کتنا رلاتے ہیں. لہذا آئیں اور عہد کریں مولا امام زمانہ سے کہ آج کے بعد اگر کوئی شیطان نما آیا اور آنے کے بعد مجھے بہکانے کی کوشش کی تو میں اسے چیلنج کر دوں گا. ضرور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہماری مدد کریں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے اور خداوند عالم سے شفاعت بھی کریں گے. واقعہ مشہور ہے اس ڈرائیور کا جو مشہد سے اپنا سامان لاد کر کے، ٹرک ڈرائیور تھا، سامان لاد کر کے اپنے مقصد کی طرف جا رہا تھا. عزیزان گرامی، کس طریقے سے دیکھیں، گنہگار تھا، ناقص عبادتیں کیے ہوئے تھا، لیکن آج آ کر کے صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو کیسے خدا معاف کرتا ہے. چلتا ہوا راستے سے چلا آ رہا تھا، مسجد سے کافی دور نکل گیا. لوگ بتاتے ہیں اور حجت الاسلام جناب عالی نے اپنے مشہد مقدس میں 3 سال پہلے یہ واقعہ نقل کیا تھا کہ اس زمانے میں سردی بہت ہوتی تھی. ابھی بھی مشہد میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے سردی کے زمانے میں، لیکن اس زمانے میں کچھ زیادہ سردی ہوتی تھی، بہت زیادہ سردی تھی. اور وہ شخص ہائی وے سے کافی دور نکل گیا تھا اور اس کی گاڑی ایک مرتبہ لڑکھڑانے لگی کیونکہ برف بہت زیادہ گری ہوئی تھی، ٹھنڈ سے برا حال تھا. اب گاڑی جب لہرانے لگی تو وہ اترنے کے بعد تھوڑی دیر تک گاڑی کے اندر بیٹھا رہا. باہر آیا، باہر آنے کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی ٹھنڈ کی وجہ سے، کانپ رہا تھا شدید. جلدی سے گاڑی کے اندر چلا گیا. اس کو اطمینان تھا کہ ہم بہت بڑے مکینک ہیں، اور تھا بھی بہت ہی یعنی اچھا مکینک بھی تھا، خود ڈرائیور بھی بہترین تھا. اس نے سوچا کہ ہم ابھی گاڑی کو اگر کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے درست کر لیں گے، آگے بڑھتے ہیں. لیکن تھوڑی دور تک گاڑی جانے کے بعد رک گئی. اس نے بہت کوشش کی کہ گاڑی آگے بڑھ جائے، لیکن نہیں بڑھی اور گاڑی اپنی جگہ پر رکی رہی. باہر آیا، آنے کے بعد انجن کو دیکھا، تمام انجن کو چھان ڈالا اس نے کہ کسی طریقے سے ہم اپنا سفر پورا کر لیں، لیکن کوئی چارہ نہیں. یہاں تک کہ شام کا وقت ہونے لگا. سردی کا یہ حال تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ دماغ کی ہڈیوں میں سردی گھس جائے گی. تھک کے وہ لیٹ گیا. لیٹا ہی تھا کہ اس کو نیند آنے لگی، بلکہ نیند نہیں تھی، یہ وہ ذوف تھا کہ جس میں انسان ہمت ہار جاتا ہے. ہمت ہار چکا تھا. اور ایک بارگی اپنے بچوں کی یاد آئی اسے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک بار پھر سے آیا کوشش کرنے کے لیے، نہیں، کچھ نہیں کر سکا. جب آخری سٹیج پر آیا سمجھ گیا کہ اگر آج رات میں یہیں رک گیا تو میں مر جاؤں گا اور مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی گاڑی لے کر بھی نہیں آ رہا تھا. حالات بہت خراب تھے، بہت زیادہ سردی تھی. جو جہاں پر تھا وہیں رک گیا تھا. ایک مرتبہ گنہگار ضرور تھا، لیکن چونکہ اس نے اللہ سے صدق دل سے عہد کیا کہ پروردگار، اس کو یاد آیا کہ ایک واعظ نے کہا تھا کہ جب بڑی مصیبت میں ہونا تو اپنے اللہ کو یاد کرنا اور امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ دینا. اس نے عہد کیا کہ پروردگار، اب تک جو بھی میں نے گناہ کیے ہیں، صدق دل سے اس نے توبہ کی. کہا پروردگار، جو بھی میں نے گناہ کیے ہیں آج کے بعد انجام نہیں دوں گا اور صرف اللہ والا بنوں گا، صرف تیری عبادت کروں گا، اور میں جانے کے بعد اپنے بچوں کو بھی سدھار دوں گا. یہ نیت کی تھی. اور اس نے کہا یا صاحب الزمان ادرکنی. تھوڑی ہی دیر میں وہ اندر بیٹھا ہوا تھا، چونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی. اندر بیٹھا، سردیوں سے کانپ رہا تھا، سردی سے کانپ رہا تھا کہ دیکھا ایک شخص ہاتھ میں رنچ لے کر کے آ رہا ہے. سمجھ گیا کہ رنچ چونکہ ساتھ میں ہے تو یہ کوئی ڈرائیور ہی ہے جو پھنس گیا ہے. پھر بھی ایک سے بھلے دو. اس نے سوچا کہ اگر یہ آیا تو شاید کچھ مدد لے لیں اور ہم بھی اس کی مدد کر دیں گے. وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہا تمہیں کوئی مشکل ہے؟ اس نے اپنا پورا ماجرا بتایا. ماجرا بتانے کے بعد اپنی گاڑی کو کھول دیا. اس شخص نے کہا کہ ہم انجن پہ ہاتھ لگاتے ہیں اور تم گاڑی سٹارٹ کرنا. انجن پہ ہاتھ ہی لگایا تھا صرف، اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی. دل ہی دل میں کہنے لگا
کہ یہ گاڑی ابھی 10 منٹ جا کے رک جائے، کیونکہ میں اتنا بڑا مکینک ہوں، مجھے خود معلوم تھا، سب کچھ میں نے دیکھ لیا، نہیں صحیح ہوئی گاڑی، ابھی ہو سکتا ہے 10 منٹ۔ جیسے ہی اس نے دل میں سوچا فوراً آواز آئی، اس شخص نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ جیسے یہ بات کہی، وہ شخص فوراً اپنے جیب کی طرف ہاتھ ڈالتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی گاڑی آگے بڑھا دوں۔ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے بہت ہیں، میری آج تم نے جان بچائی ہے، جتنا تم کہو گے تمہیں پیسہ دے دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہا میں کس طریقے سے شکریہ ادا کروں تمہارا؟ کہا شکریہ ہی ادا کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، جو تم نے عہد کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس عہد کو پورا کر لو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ عزیزان گرامی، اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، اور اپنی گاڑی میں صحیح سے بیٹھ کے آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ عہد تو میں نے دل میں کیا تھا، یہاں پر وہ شخص تھا بھی نہیں، سمجھ گیا کہ جس کو میں نے صدق دل سے پکارا تھا، یا صاحب الزمان ادرکنی، عجب نہیں کہ وہی شخص ہو۔ تو عزیزان گرامی، اگر صدق دل سے ہم اپنے مولا کو بلائیں اور صدق دل سے خداوند عالم سے معافی طلب کریں تو خدا ہمیں معاف بھی کرتا ہے، اور مولا مدد کے لیے بھی آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان گرامی، وہ شخص وہاں سے جاتا ہے، واقعاً اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچا، پہنچنے کے بعد بھولا نہیں اپنا وعدہ، اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ ابھی تک جو بے پردگی جاری تھی اس کو ختم کر دو، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں صرف اللہ والا بنوں اور اپنے مولا کا غلام بنوں۔ یہ گنہگار تھا، اس نے صدق دل سے مولا کو بلایا تھا اور توبہ کی تھی، مولا کا غلام بنوں۔ زوجہ نے کہا کہ یہ تو میں اول روز سے، پہلے دن سے میں یہی چاہتی تھی، لیکن تم نے مجھے ایسا کہاں کرنے دیا۔ عزیزان گرامی، لہذا اس نے اپنی وہ عادت بھی، جو خاص ایک عادت تھی جو گناہ کرتا تھا، اس نے وہ بھی چھوڑ دیا، اور اول وقت نماز پڑھتا تھا۔ ایک وقت جو ہے نماز اول وقت پڑھنے جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، لیکن اس شخص نے کہا نہیں، ہم اپنے مولا سے ہمارا عہد ہے۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، کہا اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا۔ جیسے ہی سنا، سب اس کے ساتھ نماز کے لیے گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہم بھی صدق دل سے توبہ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی توبہ کرائیں۔ یہی تو خداوند عالم کہتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہماری قبر میں تھوڑی جاؤ گے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، یہ واجب ہے ہمارے اوپر۔ ہمارے قبر میں جاؤ گے اور تمہارے قبر میں جاؤ گے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا بتانا ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہیں امام، اور یہ ہیں امام کے چاہنے والے۔ اگر امام سے ہم آج واقعاً اپنے امام سے صدق دل سے دعا کریں اور توبہ کریں، تو شاید امام کی راضی ہونے کا سبب ہو۔ جو کچھ ہم نے برا کیا ہے، چاہے مال غصب کیا ہو، چاہے قتل کیا ہو، چاہے دوسرے مومنین کا مال ہڑپا ہو، ہم آج توبہ کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ پروردگار انشاءاللہ ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ھذا داران سید الشہداء، یہی تو امام حسین علیہ السلام بتانے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے تھے، اور صرف کربلا تک محدود نہیں رہا یہ مسئلہ، بلکہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ شام اور کوفے تک گیا ہے، تو جہاں جہاں پر بھی لوگ ملتے تھے، سید سجاد اور جناب زینب وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ ھذا داران سید الشہداء، یہ ایام جناب سکینہ کے ایام ہیں۔ آج سفر کی 11 تاریخ ہے، 10 سفر کو جناب سکینہ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، شہادت پڑھی جاتی ہے، بلکہ ان پورے ایام میں غالباً جناب سکینہ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ عزادارو،
جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ کوفے کی طرف روانہ ہونے لگا، تھوڑی دور تک یہ قافلہ چلا تھا کہ ایک مرتبہ شمر ملعون تازیانہ لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد اپنے بابا سے کہہ دو کہ وہ آگے بڑھیں، اگر نہیں بڑھیں گے تو میں تمہیں اس تازیانے سے اذیت دوں گا۔ عزاداران سید الشہداء جناب سید سجاد بہت زیادہ اذیت میں تھے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق۔ ایک مرتبہ اپنے بابا سے آگے کہتے ہیں بابا کیا کوئی مصلحت ہے کہ آپ کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے؟ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے کہا، ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا کے سر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید جناب امام حسین یہ کہنا چاہتے ہوں بیٹا سید سجاد میری 4 سالہ بیٹی سکینہ گر گئی ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ ہاں عزادارو، جب یہ خبر جناب زینب کو ہوتی ہے، ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی، بھیا نے یہ امانت مجھے سونپی تھی، ارے کیا ہو گیا کہ سکینہ میرے پاس نہیں ہے؟ اے بھیا مجھے معاف کر دینا، دشمنوں نے مجھ سے چھین لیا تھا سکینہ کو، پتہ نہیں سکینہ کہاں چلی گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب و ام کلثوم جناب سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی پھر رہی ہیں کہ دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنے جانور کو لے کر کے چلا آ رہا ہے۔ کہا اے شخص تم نے ایک چھوٹی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا کہ میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں جب میں اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا تھا تو ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس آواز میں اتنا درد تھا کہ میرے جانور نے پانی نہیں پیا۔ عزادارو، اتنی آواز میں اتنا درد ہے کہ جانور بھی پانی نہ پیے، لیکن یہ ظالم کیسے جانور تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، پانی دکھا دکھا کر کے پھینک دیتے تھے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پر آتی ہیں، روایت میں بھی ملتا ہے اور علماء سے بھی سنا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ایک جگہ پر آتی ہیں، دیکھا ایک بی بی ہیں کہ جو جناب کہ ایک بچی کو گود میں لیے ہوئے۔ جب وہاں پر پہنچی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بی بی یہ تو میری بچی سکینہ ہے، یہ تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ شاید عجب نہیں اس بی بی نے ایک مرتبہ جناب زینب کو خاموش کرایا ہو کہ یہ بچی ابھی تک سوئی نہیں ہے، یہ میری گود میں آ کر کے سو گئی ہے، ذرا دھیرے کلام کرو۔ عزادارو، جب جناب زینب نے اپنی بھتیجی جناب سکینہ کو اپنی گود میں لیا، لینے کے بعد کہا کہ اے معظمہ، اس بچی کو تمہیں اتنا پیار کیوں آ گیا تھا؟ کیونکہ اب تک جو بھی ملا ہے میری اس بچی کو تماچے مارے ہیں، کسی نے پیار نہیں کیا۔ اتنا سننا تھا کہ آواز آئی اے بی بی تم نے انصاف نہیں کیا، اے بی بی ارے میں کوئی غیر نہیں ہوں بلکہ تمہاری ماں فاطمہ ہوں، یہ میری بچی ہے، ارے میں پیار نہ کروں گی تو کوئی اور کیسے پیار کرے گا؟ ارے عجب نہیں زینب نے کہا ہو اے اماں آپ اس وقت کہاں تھی جب میرا بھیا فرات کے کنارے گیا اور واپس نہیں آیا؟ اے اماں اس وقت کہاں تھی جب میرا جوان بھتیجا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا؟ اے اماں اس وقت کہاں تھی جب میرا بھائی حسین مدد کو بلا رہا تھا لیکن کوئی نہیں آ رہا تھا؟ شاجب نہیں جناب فاطمہ زہرا کہے اے بیٹی زینب یہ امتحان حسین تھا، ورنہ فاطمہ ہر جگہ ساتھ ساتھ تھی۔ عزاداروں، میں اپنی مجلس کو یہیں تمام کر دیتا، لیکن جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں،
عزادارو، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب جناب سکینہ بازار کوفہ اور شام سے ہوتی ہوئی زندان شام میں آتی ہیں اور کافی وقت گزارتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ کب وطن جانا نصیب ہو۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جناب سکینہ سو رہی ہوتی ہیں، سوتے سوتے آپ اٹھیں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ سوتے شروع کر دیا، بڑے دل خراش بیان کر رہی تھی، اے میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی ابھی آئے تھے، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ عزادارو، لوگ سمجھ گئے کہ شاید سکینہ نے خواب دیکھا ہو۔ ایک مرتبہ یہ خبر شاید یزید کو پہنچتی ہے، ایک مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین کا سر لایا جائے۔ حسین کا سر لایا جاتا ہے، جیسے ہی اپنے بابا کا سر جناب سکینہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، ایک مرتبہ سر کو ہاتھ میں لیتی ہے، منہ پہ منہ کو رکھ دیتی ہے، اے بابا آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ اے بابا آپ کو کس نے ذبح کر دیا؟ اے بابا، روایت کے جملے ہیں کہ سکینہ کہتی ہے، اے بابا آپ کی اس حالت سے پہلے، دیکھنے سے پہلے میں اندھی ہو جاتی۔ اے بابا آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ روتی روتی خاموش ہو گئی۔ ارے قیامت آ گئی، ارے زندان شام میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زینب ام کلثوم کو خبر ہوئی، رباب کو خبر ہوئی، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ رباب نے بیان کرنا شروع کر دیا، اے بیٹا سکینہ، اب رباب کس کے سہارے جیے گی؟ ایک بچہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اے میری بچی سکینہ، تم قید شام میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا، هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا، هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا۔ لہو کا دریا حیرن بنا، حسین بے کس کے اقربا، کٹا کے سوتے ہیں سب گلا، حسین دیتے ہیں یہ صدا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ زمین مقتل لرز گئی، حسین پیرو بے کسی، شے کا ناصر کوئی نہیں، حسین دیتے ہیں یہ صدا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ خیمہ شام میں ہے غل پڑا، چھوڑ کے ہائے گہوارا، سن کے اصغر کا گرنا، حسین دیتے ہیں یہ صدا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔
گئے حسین دیتے ہیں یہ صدا حل من ناصرنا حل من مغیث یغیثنا گر گئے کفاروں میں تیروں میں تلواروں میں تیروں کی بوچھاروں میں حسین دیتے ہیں یہ صدا حل من ناصر حل من مغیث یغیثنا جہاں کے رنگت بدل رہی ہے فرات نیزہ اچھل رہی ہے لاش شہداء تڑپ رہی ہے حسین دیتے ہیں یہ صدا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا نہ کوئی مونس ہے اور نہ یاور جو بیر امداد آئے رہبر چہار جانب نظر پھرا کر حسین دیتے ہیں یہ صدا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا